مولوی بولا وہ جو کہتا ہے میرے پاس بڑے دلائل ہیں، جو سلطان الدلائل کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ تو سلطان الدلائل نہیں ہے، تو سلطان الرذائل ہے، دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو حدیث ہے نا جی کہ ہم انبیاء کی جماعت اپنا مال ورثے میں نہیں چھوڑتے، ہمارا مال وارث نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کہتا ہے اپنی وراثت اپنی اولادوں میں کرو تقسیم۔ بی بی فاطمہ اللہ کے نبی کی اولاد، حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی کا مال وراثت بن سکتا نہیں، قرآن کہتا ہے کہ وراثت اپنی اولاد کو دینی ہے، بڑے بڑکے مار کے کہتا ہے مجمع آگے سے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ مجمع جاہلوں کا، مجمع دشمنان صحابہ کا، کہتا ہے حدیث جب قرآن کے خلاف آ جائے حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا سلطان الرذائل، اگر یہی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یارث المسلم الکافر، کہ مسلمان بندے کا وارث کافر بندہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا کافر ہو، غیر مسلم ہو جائے، باپ کی وراثت میں سے حصے دار بن سکتا نہیں۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ حدیث کا۔ قرآن میں کہاں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنی اولاد کو دو، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ کافر اولاد ہو تو اس کو نہیں دینا، یہ حدیث کہتی ہے۔ دے فتویٰ کہ کافر اولاد غیر مسلم اولاد مسلمان باپ کی وارث بن سکتی ہے، دے، اور یہ کہہ ساتھ کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف آ رہی، میں نہیں مانتا اس کو، نہیں دے گا فتویٰ، نہیں دے گا۔ موانع الارث کہا جاتا ہے اس کو، وراثت تقسیم ہونے کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ بندہ جن رکاوٹوں کی وجہ سے وارث نہیں بن سکتا۔ ایک اور کہتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، میں نے کہا فتویٰ دے، اگر ایک بیٹا اپنے والد کی وراثت پہ قبضہ کرنے کے لیے باپ کو قتل کر دے، قتل ثابت ہو جائے، دے فتویٰ کہ قاتل بیٹے کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، دے، نہیں دے گا، کیونکہ حدیث کہتی ہے القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں ہے کہیں کہ بیٹا قاتل ہو تو وراثت نہ دینا؟ قرآن میں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں اولادکم، جو بھی تمہاری اولاد ہے اس کو دے دو۔ اب یہ حدیث کہتی ہے کہ بیٹا اگر باپ کو وراثت کے حصول کے لیے مار دے وہ وارث نہیں بن سکتا، بیوی مار دے وارث نہیں بن سکتی، تو دے فتویٰ کہ وارث بن سکتی ہے۔